بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وامتازوا اليوم أيها المجرمون قیامت کے دن میدان محشر میں یہ اعلان ہوگا کہ اے مجرمو آج کے دن جدا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ. الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اللہ پاک یوں سوال فرمائے گا کہ اے انسانو کیا میں نے تمہیں یوں نہیں کہا تھا اللہ تعبدوا الشیطان کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارے لیے کھلا اور صریح اور واضح دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي اور یوں نہیں کہا تھا کہ صرف میری ہی بندگی کرنا، ھذا صراط مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا اور تم سے پہلے کتنی قوموں کو وہ شیطان ورغلا چکا، گمراہ کر چکا. افلم تکونوا تعقلون پھر بھی تم نہیں سمجھ پائے. ہذہ جہنم التی کنتم توعدون یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون آج تم اپنے کفر کے سبب اس جہنم میں داخل ہو جاؤ. اليوم نختم على افواہہم جب لوگ کچھ عذر کرنا چاہیں گے، بولنا چاہیں گے تو ارشاد باری تعالیٰ ہوگا الیوم نختم علی افواہہم آج ہم تمہارے منہوں پر مور لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون آج ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پیر گواہیاں دیں گے جو وہ اعمال دنیا میں کیا کرتے تھے. ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم فاستبقوا الصراط فأنى یبصرون اور اگر ہم چاہیں تو دنیا میں ہی جب یہ گناہ کرتے ہیں ہم ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، بینائی کو ختم کر دیں اور چہرے کا حصہ ایسا کر دیں جیسے پچھلا حصہ ہے گدی کی طرح کر دیں. فاستبقوا الصراط فأنى یبصرون یہ راستے تلاش کرتے رہیں گے لیکن جب آنکھیں ہی نہیں ہیں تو کہاں راستہ پائیں گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ اور اگر ہم چاہیں تو جس جگہ یہ گناہ کر رہے ہوں اسی جگہ پر ہم ان کی شکلوں کو مسخ کر دیں.
ہم استطاعوا مزین ولا یرجعون، نہ یہ آگے جانے کی استطاعت رکھیں اور نہ یہ واپس پلٹنے کی استطاعت رکھیں۔ یہ سورہ یاسین کی آیات مقدسہ ہیں۔ ان میں دو باتیں اللہ پاک نے ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو میدان محشر کا وہ منظر، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسانوں سے سوال ہوگا۔ آج اس جہان میں مجرم اور غیر مجرم دونوں ایک جگہ ہوتے ہیں۔ مجرم غیر مجرموں میں، نیک لوگوں میں چھپ جاتا ہے، لیکن اس دن ایسا نہیں ہوگا۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرموں کو چہروں سے پہچان لیا جائے گا، ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، اور یوم تسود وجوہ، چہرے ان کے سیاہ ہو چکے ہوں گے، آنکھیں نیلی ہوں گی۔ اور ارشاد فرمایا فیؤخذ بالنواصی والاقدام، فرشتے ان کو پکڑیں گے، ان کے چوٹی کے بالوں سے پیروں کے ساتھ ان کو جوڑیں گے اور باندھیں گے، اور اس طرح سے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے سوال ہوگا، اے بنی آدم بتاؤ، تمہیں یہ دنیا میں وعدہ نہیں دیا تھا؟ تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ یہ سخت سوال ہوگا۔ تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ کیسے شیطان کی بندگی کرتا ہے انسان؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ ہر گناہ کا راستہ یہ شیطان کا نقش قدم ہے۔ نماز کا ترک کرنا شیطان کا نقش قدم ہے، حرام مال کھانا یہ شیطان کا نقش قدم ہے، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، بددیانتی کرنا، یہ سب شیطان کے راستے ہیں، یہ سب شیطان کی بندگی ہے۔ کوئی اس طرح سے شیطان کی بندگی نہیں کرتا کہ شیطان کو کوئی سجدہ کرے۔ شیطان کی بندگی کا مطلب یہی ہے کہ آدمی اس کی پیروی کرے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، جب جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے گا تو شیطان کے لیے ایک ممبر بچھایا گیا جائے گا آگ کا، اور اس پر وہ بیٹھے گا اور جہنمیوں کو خطاب کرے گا، اور سارے جہنمی اس کے ارد گرد جمع ہوں گے اور اسے ملامت کریں گے اور اسے یہ کہیں گے کہ تم نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا تھا اور تیری وجہ سے آج ہم جہنم میں جل رہے ہیں۔ تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اللہ نے تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا اور اللہ کا وعدہ سچا تھا، اور میں نے ایک وعدہ کیا تھا اور میرا وعدہ تو جھوٹا تھا۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور تھوڑا ہی تھا، زبردستی تمہیں گناہ کی طرف میں تھوڑا ہی لایا تھا، نافرمانیوں کی طرف، جھوٹ کی طرف، بے حیائیوں کی طرف زبردستی کھینچ کر تمہیں نہیں لایا تھا۔ میرے پاس کوئی تمہارے لیے کوئی سند تھوڑا ہی تھی، بس تمہیں ایک میں نے راستہ دکھایا اور تم اس راستے پر چل پڑے۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج نہ تم مجھے بچا سکتے ہو نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، جو تم نے میری دنیا میں میری باتوں کو مانا تھا، آج میں ان سب باتوں کا انکار کرتا ہوں، تم نے میری کسی بات کو نہیں مانا ہے۔ تو وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ اپنے آپ کو ملامت کرو نا، اپنی خواہش کے لیے، اپنی لذت کے لیے تم نے گناہ کیا تھا، اپنی لذت کے لیے بد نظری کی تھی، اپنی لذت کے لیے جھوٹ بولا تھا، اپنی لذت کے لیے حرام مال کمایا تھا، تم مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ تو یہ تو جہنم میں شیطان کا انسانوں سے مکالمہ ہوگا۔ اب میدان محشر میں اللہ پاک پھر یہی سوال، اسی قسم کا سوال پوچھے گا، اے انسانوں تم نے کیوں بندگی کی تھی شیطان کی؟ کیوں تم اس کے نقش قدم پر چلے تھے؟ انہ لکم عدو مبین، تمہیں بتایا نہیں تھا کہ تمہارا صریح اور کھلا دشمن ہے؟ وان اعبدونی، اور تمہیں بتایا نہیں تھا کہ تم میری بندگی کرو، میری بات مانو، میرا کہا مانو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ راستہ ہے۔ تمہیں نبی کی زندگی اچھی نہیں لگتی تھی؟ تمہیں نبی کی وضع عقدہ اچھی نہیں لگتی تھی؟ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب، آپ کے اخلاق
آپ کی تجارت، آپ کی معاشرت، آپ کے